موقع مل گیا ہے تمہیں عیش اڑانے کا۔ ہلکے گلابی رنگ کے گھسے ہوئے سے سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ سر پر جمائے نعمت دلاور شاہ پر ایک گہری نگاہ ڈالے وہ نحوست اور نفرت سے بولی۔ نعمت کی آنکھوں کے گوشے ایک پل کو نم ہونے لگے۔ وہ خاندان کی سب سے چھوٹی بہو تھی، جب تک شوہر تھا تو وہ ملکہ بنی رہی، اور اب تو ہر کوئی اسے نفرت اور قہر بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ شازیہ اس کی سب سے بڑی جٹھانی تھی، اور سب سے زیادہ وہی اس کی جان کا وبال بنی ہوئی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ نعمت دلاور شاہ کی خوبصورتی اور شازیہ کے شوہر کی بری خصلت تھی۔ ناصر شاہ کئی بار باپ کے سامنے نعمت سے نکاح کا اظہار کر چکا تھا، مگر وہ قطعی راضی نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو نعمت کے میکے والے، خاص طور پر اس کا بڑا بھائی اسحاق آغا شاہ، اس کے بیٹے کو جان سے مار ڈالتا۔ اب بھی کل رات دونوں میاں بیوی کی خوب لڑائی ہوئی تھی، وجہ نعمت ہی بنی تھی۔ آپ ہی بس ایک بار دیکھ لینے دیں، نور کو بھوک لگی ہوگی، صبح سے دودھ نہیں دیا اسے۔ بھیگی سیاہ آنکھیں اٹھائے وہ ملتجی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، جسے شازیہ شاہ سرے سے اگنور کر گئی۔ باپ کو کہو نوکر بھیج دے، باپ تو مر گیا تیرا، اپنے بھائی سے ہی کہہ دو، بڑا سگا بنتا ہے نا تیرا، تو بھیج دے اپنی بہن کو مدد کو نوکر چا کر۔ اب جاؤ اور جا کر رات کا کھانا تیار کرو، تڑک کر کے کہتی وہ اس کی سبھی التجائیں رد کرتی ایک طرف سے ہوتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی گئی۔ ہارون شاہ، ساحر شاہ، اس کے دل میں زخمی سی آہ ابھرتے اس مہربان شخص کو یاد کیا جس نے اسے کبھی پھولوں سے بھی تکلیف نہیں آنے دی تھی، اور اب اس کے جانے کے بعد وہ کانٹوں پر رل رہی تھی۔ گالوں پر بہتے آنسوؤں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتے وہ پاؤں گھسیٹتے دوبارہ سے کچن کی طرف بڑھی۔ وہ صبح سے ڈیرے پر ہی تھا، سب سے بیزار، الگ تھلگ، دل کو انم کی طرف سے دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ دوست یار بھی اس کے موڈ کو بہتر نہ کر سکے تھے۔ دیر تک خلا گلا کرتا رہا، اور زارون سکندر روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح سیاہ کوٹ کے اوپر سیاہی چادر دونوں شانوں پر لیے ہوئے تھا۔ سیاہ بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، جبکہ ایک ہاتھ پر ہم وقت موجود رہنے والی نئی برانڈڈ واچ تھی۔ ایک طرف لڑکے گول دائرے میں پٹھانی رقص کر رہے تھے، جس سے تقریباً سبھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ٹھنڈی سانسیں بھرتے وہ اٹھنے لگا جب تراب خان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کہاں؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ زارون نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سیکنڈ چاچو کا بیٹا تھا، مگر ان دونوں کے مزاج کے سبب دونوں کی خوب بنتی تھی۔ تھک گیا ہوں یار، حویلی جانا چاہتا ہوں، زارون نے اکتائے ہوئے سے لہجے میں کہا۔ پریشانی کے سبب تھکن واقعی اس کے اعصاب کو بھاری کر رہی تھی۔ ہاں، پکا سونے ہی جا رہا ہے نا تو؟ وہ ذرا آگے کو ہوا شریر لہجے میں بے باکی سے پوچھتے وہ لمحے میں زارون خان کا چہرہ سرخ کر گیا۔ بکواس مت کر، سونا ہی چاہتا ہوں، اگر تجھے اتنا ہی شک پڑا ہوا ہے تو ڈیرے پر ہی سو جاتا ہوں، وہ تڑک کر بولا۔ مقصد اپنی جان چھڑانا ہی تھا۔ تراب نے لب دبائے اس کے ستے چہرے کو دیکھا۔ اتنے تو شریف ہی ہے نہیں تو جتنا بن رہا ہے سالے، تیری آنکھیں دیکھ ساری رات جگنے کی چغلی کھا رہی ہیں، اور تجھے لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں جو کہے گا اور میں مان جاؤں گا کہ تو سونے جا رہا ہے۔ تراب اسے اچھا خاصا زج کر رہا تھا، اور اب زارون نے اکتاہٹ بھرے گہری سانس بھرتے اسے گھور کر دیکھا۔ تو نہ مان، جو جی میں آئے وہ سمجھ، میں جا رہا ہوں، وہ بدک کر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ دور کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اسے اپنی پشت پر تراب خان کے کہکے بخوبی سنائی دے رہے تھے۔ اسٹڈی روم میں ایک جانب پڑے کاؤچ پر وہ آنکھیں موندے پچھلے کئی گھنٹوں سے لیٹا اپنے اندر اٹھتے طوفان کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ آنکھوں کے سامنے ایک نئی قیامت لہرا رہی تھی۔ دل میں قید ماہ رخ افندی کی محبت اس کے منہ پر زوردار تماچے مار رہی تھی۔ کیا اتنی بے بس تھی اس کی محبت کہ اس کے جانے کے بعد محض 1 سال بعد وہ آج کسی اور کا بن گیا تھا؟ اس کا کمرہ، بستر، تکیہ، کجا کے ہر ایک شے پر اب ماہ رخ افندی کا حق ختم ہو چکا تھا۔ وہ نکاح کے حق میں نہیں تھا، مگر اپنی بہن اور بھانجی کی خاطر وہ مجبور ہو چکا تھا، اور اب یہ مجبوری اسے تعمر نبھانی ہی تھی، کیونکہ وہ روایتوں میں جھگڑا ایک کمزور سا تنگ نظر سردار ہرگز نہیں تھا۔ وہ بغاوت اور ضد کے نام سے جانا جانے والا ایک پورا حزب و نسب میں وہ پہلا شخص تھا جو اس دنیا میں اپنی نظر کو بھا جانے والی ہر شے سے صرف اپنا حق سمجھتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی مثال ماہ رخ افندی، ایک غیر خاندان کی لڑکی جسے اس نے بنا کسی پس و پس کے 1 ہفتے کے بعد ہی نہ صرف اپنے نکاح میں لیا تھا بلکہ پورے خاندان سے بغاوت مول لے لی تھی۔
وہ ٹھٹکا جب اچانک کندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ سرخ ہو رہی گہری سیاہ خوبصورت آنکھیں اٹھائے اس نے آنے والے کو دیکھا۔ بدر عالم شاہ اس کے دیکھنے پر ہلکا سا ہنسا۔ تو تم آ ہی گئے، وہ یوں ہی لیٹے ہوئے عام سے انداز میں بولا۔ بدر اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا، بولا کچھ بھی نہیں، مسئلہ کیا ہے بتائیں مجھے۔ دونوں کی عمر میں کئی سالوں کا فرق تھا، مگر حویلی کے دونوں بیٹے ایک دوسرے کے بھائی، کزن، دوست اور ہمراز سب کچھ تھے ایک دوسرے کے لیے۔ جیسے تو جانتا نہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ اسحاق آغا شاہ کا لہجہ انتہائی روکھا ہوا تھا۔ وہ سب سمجھتا تھا بدر کو اور ضرور آغا جان نے واپس بلایا تھا اسے سمجھانے کے لیے، مگر بدر اسے کیا سمجھا پاتا جو پہلے سے سمجھا ہوا تھا۔ تو چھوڑ دیجئے گا، کچھ عرصے کے بعد نعمت آپی کے آتے ہی اسے آزاد کر دیجئے گا۔ بدر نے بغور اس کے پرکشش آنکھوں میں دیکھا۔ ہرگز نہیں، میرے نام سے مصدوم ہو چکی ہے وہ لڑکی، اب چھوڑنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، وہ دو بدو سخت مگر سخت ترین لہجے میں بولا۔ اس کی ضد کے آگے جھکے لہجے میں جھلکتی تھی یوں ہی تو وہ اسحاق آغا شاہ نہیں تھا۔ آغا، بحث مت کرنا بدر، میں ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنے نکاح میں لی ہوئی لڑکی کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا لہجہ چٹانوں سا سخت تھا۔ بدر نے بغور اس دلکش آنکھوں میں دیکھا۔ شاہ خاندان کا ہر فرد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، مگر ایک وہ ہی تھا جس کی گھنی بھویں مڑی ہوئی تھیں۔ درمیان سے ہلکی سی ٹچ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر موجود وہ بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھیں سب سے خوبصورت تھی، جو کسی کو بھی ایک لمحے میں اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ وہ باقی خوبصورت تھا۔ تو آپ اس لڑکی کا دفاع کر رہے ہیں آغا، جسے آپ نے ایک نظر دیکھا تک نہیں؟ بدر اسے الجھا نہیں رہا تھا، اسے سچ بتا رہا تھا۔ اسحاق آغا شاہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ میں اسحاق آغا شاہ ہوں بدر عالم، میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، بلکہ جو پسند آ جائے اسے چھین لیتا ہوں، قابض ہو جاتا ہوں۔ ماہ آفندی میری پہلی اور آخری محبت ضرور ہے، مگر محمل قریشی میری بیوی ہے اب، چاہے جیسے بھی بنی مگر بیوی تو ہے اب۔ وہ جانے انجانے میں ہی اپنے آغا جان کے خلاف بول رہا تھا۔ بدر عالم نے لب بھینچ کر اسے گہری بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اور صرف کرب اور غصہ تھا۔ کمال ہے، شکل دیکھی نہیں، نام تک یاد ہے آپ کو؟ وہ چھیڑنے کے انداز میں بولا تو اسحاق ہلکا سا مسکرا کر اٹھا۔ کہا نا میرے نام سے منسوب ہے وہ لڑکی، بھلا اسحاق آغا شاہ اس کا نام نہیں جانے گا؟ وہ اسے باتوں میں الجھاتا اس کا شانہ تھپکتے اسٹڈی روم سے باہر نکل آیا۔ بدر عالم نے ایک نگاہ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتی پشت پر ڈالی، سر کرسی پر گرا دیا۔ یہاں آؤ ہمارے پاس۔ وہ حویلی لوٹا ہی تھا جب اس کی گاڑی کی آواز سن کر درتاج خان بھاگ کر کرسی سے اٹھتے اس کے سامنے آئی۔ امو آپ جاگ رہی ہیں اس وقت تک؟ سیاہ آنکھوں میں حیرت سمیٹے وہ ششت سر پوچھتے ہاتھ بڑھاتا انہیں حصار میں لے گیا۔ رات کے تقریباً 1 بج رہا تھا۔ وہ اس وقت ان کا جاگنا جانون کو بے چین کر رہا تھا۔ ادھر بیٹھو، وہ اسے تھام کر ڈرائنگ روم میں لے آئیں، خاموشی سے اسے ایک صوفے پر بٹھائے قریب ہی بیٹھی۔ وہ لب میچے انہیں دیکھ رہا تھا اور کچھ کہنا چاہتی تھی شاید۔ تم نے گل کو کیا کہا ہے زارون؟ ان کی گھوری دے کر پوچھنے پر وہ چونکا۔ وہ سمجھا تھا جانے کیا بات ہے جس وجہ سے وہ پریشان ہے، مگر اب ان کے منہ سے گل کا ذکر سن کر اس کا حلق تڑک کڑوا ہوا۔ امو میں نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ بیزاری سے بولا تو انہوں نے اسے پھر سے گورا۔ صبح سے ہر رسم میں وہ رویا ہے اور تم کہہ رہا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کہا۔ حریم بتا رہا تھا کہ تم نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیا ہے۔ ان کے نئے انکشاف پر وہ حیرت سے سر اٹھائے انہیں دیکھتا رہا، پھر سر جھکا گیا تو گویا گل مینے اس کی اور اپنی باتیں اس کی چھوٹی بہن حریم سے کرتی رہی ہے۔ آنکھوں میں ایک دم سے سرد مہری سمٹ آئی، چہرے کے نرم تاثرات یکدم سے پتھر کی مانند سخت پڑے تھے۔ دیکھا خود کو یقیناً وہ سچ کہہ رہا تھا۔ شکل دیکھو اپنا زارون خان، کیا ہوا ہے تمہیں بچہ؟ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ کر وہ غصے سے آگ بگولا بنے بولی، امو میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اس لیے تو میں ایک کم عمر بچی سے شادی کے حق میں نہیں تھا۔ کوئی جوڑ نہیں میرا اور اس کا، میری عمر سے آدھی کی ہے وہ۔ مجھے قدم پہ قدم ملا کر چلنے والی بیوی چاہیے تھی جو سمجھدار ہو، ایک بے وقوف کم عقل چھوٹی بچی نہیں۔ گہری سانس بھرتے وہ ایک دم سے پھٹ پڑا تھا۔ تو تمہارا بھانڈا پھوڑ دیا اس لیے وہ بچی ہے؟ وہ سخت تیوروں سے گھور کر بولی۔ ان کی نظر میں گل مینے خان ان کی بیٹی کے جوڑ کی تھی، خوبصورت، نازک، معصوم اور سب سے بڑھ کر آنکھوں کے سامنے پلی بڑی تھی۔ اور کیا چاہیے تھا بھلا؟ امو ایسی کوئی بات نہیں، ایسی ہی بات ہے زارون خان، ہم سب سمجھ رہا ہے، مگر ہمارا ایک بات کان کھول کر سن لو تم، وہ بیوی ہے تمہارا، عزت دو اسے اور جلد سے جلد اپنے رشتے کو استوار کرو۔ سنجیدگی سے بولی تو زارون سکندر تڑخ سرخ پڑتے نظر جھکا گیا۔ اب جاؤ، وہ انتظار کر رہا ہے تمہارا۔ اب اگر گل کو ڈانٹا تو اچھا نہیں ہوگا زارون خان، اب جاؤ اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے پاس۔ وہ گہری سانسیں بھرتی سنجیدگی سے بولی تو وہ لب بھینچے ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔
کہاں جا رہا ہے برخوردار؟ پشت پر ابھرتے کافی سخت آواز پر اس حویلی سے باہر نکلتے قدم ایک دم ہی تھمے، چہرے کے تاثرات یکلخت سنجیدگی میں بدلے، وہ لب بھیجے گہری سانسیں بھرنے لگا۔ ایصال آغا شاہ، اندر بیٹھی لڑکی تمہاری بیوی ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور تم شادی کی پہلی رات ہی اسے یوں چھوڑ کر منہ چھپائے رات کی تاریکی میں بھاگ رہے ہو۔ آغا جان کی کرخت بے لچک آواز پر اس کی گہری آنکھیں سرخ ہوئیں۔ وہ ایک دم سے اپنے پورے قد سمیت پلٹا، چہرے پر پھیلتی سرخی دیکھ کر آغا جان نے لب سختی سے بھیجے۔ معاف کیجیے گا آغا جان، یہ نکاح آپ کی خوشی کے لیے کیا ہے میں نے، نہ کہ اپنی رضا سے، اور رہی بات اس لڑکی کی تو مجھے پورا یقین ہے جس طرح سے آپ نے اس کی غریب ماں باپ کو مہرہ بنا کر اسے جائز رشتے کے ذریعے ایک ناجائز طریقے سے میرے نکاح میں شامل کیا ہے، وہ خود بھی میری منتظر نہیں ہوگی۔ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ شاہ حویلے میں اس کے سوا اور کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ آغا سائیں سے اگر مگر تک کرتا، یہ صرف ایصال آغا ہی تھا جسے ہر حق دے چکے تھے۔ ہمیں مت سکھائیے آغا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، جتنا کہا ہے اتنا کریں، جائیں فوراً اپنے کمرے میں۔ اب کی بار وہ سرد مہری سے دو ٹوک انداز میں بولتے رخ پلٹ گئے۔ مطلب صاف تھا کہ اب وہ مزید اس کی کوئی بھی بات نہیں سننے والے، اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر حویلی سے باہر جا سکتا تھا۔ اور ایک بات، وہ ایک دم سے رکے، بت بنے ایصال آغا پر ایک نگاہ ڈالے وہ پشت پر ہاتھ باندھ گئے۔ یہ نیچ ذات کی لڑکی صرف آپ کے بچے کی ماں بن سکتی ہے، بیوی نہیں، تو اس رشتے کو استوار کرنے سے پہلے اپنے جذبات اور حواس کو قابو میں رکھیے گا۔ وہ اس کے کھلے عام بتا رہے تھے کہ اس لڑکی کی ان کی نظر میں کیا اہمیت تھی، اور اس حویلی کے اصولوں سے وہ اچھی طرح سے واقف تھے، مگر بغاوت تو ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری گئی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا آغا جان، اپنے حصے کی محبت ہم کر چکے ہیں، اور ہماری پہلی بیوی کی جگہ کوئی عورت نہیں لے سکتی۔ ہاں اگر انس ہونے لگا تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کندھے اچکا کر وہ کمال لاپرواہی سے بولتا انہیں آگ لگا گیا۔ انہیں اس قدر زبان درازی کی امید ایصال آغا سے ہرگز نہیں تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں ایصال آغا، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے اصولوں اور قاعدوں کی خلاف ورزی قطعی برداشت نہیں کریں گے، اور اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو یقیناً اسے سزا بہت بھیانک ہوگی۔ وہ حویلی کے سربراہ تھے، برسوں سے چلی آ رہی رسومات ان کی زندگی کا قاعدہ تھیں۔ ایصال آغا نے مٹھیاں بھیج کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ گہری سانس بھرتا لال انگارہ ہو رہی آنکھوں سمیت ایک دم سے مڑا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند کرتے اپنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ عجلت میں کمرے سے داخل ہوا، بنا مڑے ہی دروازہ پیچھے سے بند کرتے اس نے ایک نگاہ بستر پر بیٹھی گلمینہ خان پر ڈالی، جو لائٹ پنک کلر کے خوبصورت جوڑے ہوئے دوپٹے سے بیگانہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ گہری سنہری بال کمر سے نیچے ڈھلک رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان کے جھمکے میں اٹکے بالوں کو کھینچنے کی کوشش میں بے حال ہو چکی تھی۔ سنہری آنکھیں لبالب پانی سے بھری تھیں۔ زارون لب بھیج کر آگے بڑھا۔ بھاری قدموں کی دھمک پر وہ ایک دم سے مڑی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی سانسیں بری طرح سے اٹکی تھیں، جبکہ زارون سکندر اب ایک نگاہ اپنے بستر پر پڑے گلمینہ خان کے زیورات، جوتری، دوپٹے اور بے ترتیب سے نیچے ڈھلک رہے کمفرٹر کو دیکھ کر جب سے آنکھیں میچ گیا۔ آنکھوں کے گوشے یکلخت سست پڑنے لگے۔ وہ میں اس کی آنکھوں کی سرخائی اور یوں اسے اپنی طرف جھکتا دیکھ کر گلمینہ کا سانس بری طرح سے اٹکا۔ وہ آنکھیں پھیلائے خوف سے سفید پڑتی اسے دیکھ رہی تھی، جس نے جھکتے ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکایا، اس کے دونوں ہاتھوں کو آزاد کرتے اب احتیاط سے اس کے بالوں کے جھمکے سے نکالنے لگا۔ اس کی پشت پر جھٹکا لگتے ہی وہ سسکی تو زارون خان نے ایک نظر لرزتے لبوں پر ڈالی۔ میک اپ سے پاک دھلا دھلا شفاف چہرہ، اس پر متضاد اس کی خوبصورتی اور پاگل کرتی خوشبو۔ زارون نے گہری سانس بھرتے اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری، جبکہ گلمینہ خان تو اپنے جھمکے میں اٹکے بالوں کے نکلنے پر ہی خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ جھمکے اتارتے وہ سامان سمیٹتے اٹھنے لگی، جبکہ اس کے بازو سے جکڑتے زارون سکندر نے اپنی سمت کھینچا۔ وہ کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آن لگی۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس صاف شفاف رنگت کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سیاہ چمکدار آنکھیں جو کسی بھی قسم کے تاثرات سے پاک تھیں، اس کے وجود سے اٹھتی اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو گلمینہ خان کو اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس ہوئی۔ کلائی پر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کا لمس کافی سخت تھا۔ یک دم سے وہ گھبرا کر پلکیں جھکا گئی۔ سفید چہرہ اس کی نزدیکیوں پر سرخ پڑ رہا تھا، جبکہ اسے یوں شرمانے پر زارون سکندر نے بمشکل سے لبوں پر امٹتی مسکراہٹ کو ضبط کیا، اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر تکیے پہ گرائے وہ دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں جما گیا۔ گلمینہ نے جو اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر سنجیدگی اور سختی قائم تھی۔
خان اپنے چہرے پر اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے وہ سینے میں ادھم مچاتی دھڑکنوں کے شور کو بیچ بمشکل سے بولی تھی، جبکہ اس کے احتیاطاً خان کہنے پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا چغلی کہلاتا ہے گلمین خان، اور نہ تو خدا چغل خوروں کو پسند کرتا اور نہ ہی زارون سکندر خان۔ تو اب میں سامنے ہوں، مجھے بتاؤ کیا کیا مسئلے ہیں تمہیں میرے ساتھ؟ اس کی رکتی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے یک لخت پیچھے ہوا، بیڈ پر پھیل کر بیٹھتے ایک نگاہ اس دو آتشی حسن پر ڈالے نگاہیں چرائی تھیں، جبکہ پاس پڑے دوپٹے کو اٹھایا اس نے وجود کے گرد لپٹتے گلمینے کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ہاتھ بری طرح سے کپ کپائے تھے، وہ بے ساختہ ہی اٹھ کر بیٹھتے پیچھے ہوئی بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ بولو، اس کی خاموشی سے اکتاتے وہ شفاف ماتھے پر دو بل سمیٹ کر بڑا سختی سے بولا تو گلمین خان نے بری طرح سے اپنے لبوں کو کچلا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا، وہ کل سے اس شخص کے کمرے میں تھی۔ زندگی بھر وہ ہوش سنبھالنے کے بعد جس شخص کے سائے سے بھی بھاگتی آئی تھی، وہ ایک دم سے وہی شخص اس کا شوہر بن بیٹھا تھا۔ ان سب کے باوجود بھی وہ خود کو سنبھال رہی تھی، اور اب اس کا یوں سوال کرنا گلمین خان کے ذرا سے بلند پڑے حوصلوں کو پشت کرنے لگا۔ وہ ساس اور ماں کی سکھائی باتوں کو بھول چکی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ سامنے بیٹھا شخص اپنے غصے میں کسی بھی وقت اس کی جان لے سکتا تھا۔ مینے، جواب دو۔ اب کی بار زارون سکندر کے سرد آواز پر وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتی اپنی طرف موجود اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ پھر کچھ بھی نہیں بھیگے ہوئے سے لہجے میں وہ مشکل سے بولی تھی، جبکہ اس کے سفید جھوٹ پر زارون سکندر کی رگیں ابھری تھیں، جب بڑے مضبوطی سے بھینچے اس کی کلائی سے جگڑتے اسے ایک دم سے اپنی سمت کھینچا۔ جو حواس باختگی کی سی کیفیت میں دونوں لرزتے ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر جمائے، اب گہری سنہری آنکھوں میں خوف سمیٹے اسے دیکھنے لگی، جس کی پرتپش سانسیں اپنی طرف جھکتے گلمینے کی پیشانی اور ناک جھلسانے لگی تھیں۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی پرابلم نہیں تو تم ساری رسومات میں روتی کیوں رہی؟ خوف سے سفید پڑتے چہرے پر نظر گاڑے وہ برف کی مانند ٹھنڈے لہجے میں پوچھتا، گویا گلمین خان کی ہتھیلیوں پر لے آیا تھا۔ بے اختیار اس نے خوف کے زیر اثر زارون سکندر خان کے گریبان کو جکڑا۔ جب اس کی غیر ہوتی حالت محسوس کرتے زارون نے اپنی بھاری ہاتھ اس کی پشت پر پھیلائے، اسے نرمی سے کھینچتے سینے سے لگایا۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، مگر لفظوں میں وہی سختی تھی جو گلمین خان کو لمحوں میں بے ہوش کرنے کی سکت رکھتی تھی۔ میاں بیوی کے درمیان چاہے جو بھی بات ہو، وہ باتیں کھلے عام دوسروں کو بتانا کیا اچھی بات ہے؟ پیشانی پر چمکتے شبنم کی مانند وہ پسینے کے قطروں کو دیکھ کر وہ ذرا نرم پڑا۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے سفید گالوں پر چپکے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سمیٹا تو گلمینے اس کے لمس پر بری طرح سے مچلی تھی۔ جواب دو۔ اس کی مزاحمت کو اگنور کرتے وہ ہنوز نظریں اس کی گردن پر جمائے بوجھل سے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ اس نازک سی جان کے مومی وجود سے اٹھتی خوشبو کے اس قدر نزدیک، گویا اسے مضبوط اعصاب کے مالک کو پگھلانے لگی تھی۔ وہ نظریں جھکائے انگلیوں کے پوروں سے اور آبشار کی گردن پر اٹھائے، اب ہاتھوں کی پشت کو اس کی سفید گردن پر گھمانے لگا۔ اس کی جان لیوا لمس پر گلمینے جھٹپٹا کر دور ہوئی، اور جو اس کی خوشبو میں کھویا جانے کن خیالوں میں مہو تھا، اس کے یوں دور ہونے پہ ایک دم سے ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ گہری سانس بھرتے اس نے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے اس ذرا سی گردن موڑے اسے دیکھا، جو گھٹنوں کے گرد ہاتھ لپٹے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نہیں کرنی چاہیے، اب نہیں کروں گی، پکا۔ وہ اس کے نزدیک آنے کا سوچتے ہی گھبرا کر بولی تو زارون لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ خود اپنی اندرونی کیفیت سمجھنے سے انکاری تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کیوں اس لڑکی کے بار بار اپنے نزدیک کر رہا تھا۔ گلمینے کا یوں خود سے دور جانا اس کے اندر گویا آگ سی لگا گیا تھا۔ آئندہ خیال رہے، ورنہ میں اب وارن نہیں کروں گا۔ انتہائی بےتکی سی بات تھی، حالانکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے وارن نہیں کیا تھا، بلکہ انتہائی نرم لہجے میں اسے سوال کیا تھا، مگر اس کا یہ نرم رویہ، یہ آج جتنا مخمور لہجہ ہی گلمینے کی سوچ سے پرے تھا۔ سو جاؤ۔ موبائل فون پر جگمگاتے انم سعید کے نمبر کو دیکھ کر وہ پریشانی مسلسل سرد لہجے میں کہتا ہی ایک دم سے اٹھا۔ گلمینے نے کافی دیر تک اس کی پشت کو دیکھا جو اب اسٹڈی روم میں بند ہو چکا تھا۔ اس کے روم سے نکلتی ہی وہ گہری سانسیں بھرتے اٹھتی، سامان سمیٹتے ہی وہ لائٹس آف کرتے بیڈ پر آئی۔ پورے روم میں فقط لیمپ کی ہلکی سی لائٹ روشن تھی۔ کمفرٹر گردن تک اوڑھے وہ زارون سکندر کے رویے سے اب تک الجھی ہوئی تھی۔ گردن اور کمر پر اب تک اس کی انگلیوں کا لمس تازہ تھا۔ ہاتھ بڑھاتے اس کے نرمی سے اپنی گردن کو چھوا اور پھر خود ہی اپنی حرکت پر شرماتے وہ سرخ پڑتی چہرہ کمفرٹر میں چھپا گئی۔ واپسی کب تک ہے آپ کی پاشا؟ موبائل فون کان سے لگائے وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی شادی تھی اور اب تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ بس داجان، انشاءاللہ کل صبح تک۔ آپ بس دعا کیجیے گا۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اونچے پہاڑ کی طرف کا جائزہ لیتے اب نیچے اترنے لگا۔
حسین چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے وہ دور تک اپنی طرف بڑھتے کچھ سپاہیوں کو دیکھ کر جان سے معذرت کرتے کال کٹ کر گیا۔ سلام سر، وہ چاروں یک لخت بولے جس پر موبائل فون پاکٹ میں ڈالتے اس نے سر ہلاتے جواب دیا۔ ایک سوالیہ نگاہ ان چاروں پر ڈالی۔ کوئی خبر جوان؟ بھاری بے لچک آواز پر وہ چاروں ہی اندر تک گھبرائے۔ سامنے کھڑے ملٹری آفیسر کے غصے اور اشتعال سے ہر ایک واقف تھا۔ سر، رستہ انتہائی خراب ہے، مسلسل برف باری کے سبب کسی بھی جوان کا اس تنگ غار میں داخل ناممکن سی بات ہے۔ زرار پاشا نے ایک اچٹتی نگاہ اپنے سامنے زبان کے گوہر دکھاتے اس 22 سالہ جوان پر ڈالی۔ بھولیے مت کہ ہم فوج کے جوان ہیں اور نوجوان جن کے لیے لفظ ناممکن ناپید ہے۔ 2 معصوم جانیں اس تنگ غار میں 24 گھنٹے سے بند ہیں اور آپ لوگ اب آ کر اپنی ناکامیاں بھی مجھے دھڑلے سے بتا رہے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر وہ غرایا تھا۔ ایک کے سامنے کھڑے سپاہیوں نے شرمندگی سے سر جھکا ڈالے۔ ایک نگاہ ان کے جھکے سروں پر ڈالے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھا۔ گھٹنوں پر ذرا نیچے تک موجود سیاہ بوٹ سفید برف باری کے اندر دھنس رہے تھے۔ سر، شٹ اپ جاؤ اور رسی لاؤ، غرا کر سرد لہجے میں کہتا وہ اب ایک ناممکن کو ممکن کرنے پہاڑی کے آخری سرے کی طرف بڑھا۔ آسمان سے برستی وہ سفید برف اب پہلے سے زیادہ تیزی اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس نے سختی سے اپنے سپاہیوں کو اپنے اس عمل کے بابت کسی بھی آفیسر کو بتانے سے منع کیا اور خود وہ رسی کا ٹکڑا اپنے پیٹ کے گرد مضبوطی سے باندھے پہاڑی کی اونچائی سے نیچے کی طرف بڑھا۔ بے خوف و نڈر، جس کی گہری شہد رنگ آنکھیں ہر تاثر سے آ رہی تھیں، وہ مکمل مرد، ایک محافظ وطن، اپنی شادی کے کچھ دن پہلے ایک ناممکن کو ممکن کرنے اپنی جان کو خطرے میں ڈال چکا تھا۔ نور، ماما کی جان، رات 12 بجے کے قریب برتن دھو کر وہ کمرے میں آئی۔ بھاگنے کے سے انداز میں اوندھی پڑی اپنی گڑیا کو اٹھایا۔ نعمت دلاور شاہ نے اسے سینے کا حصہ بنایا۔ میری جان سینے میں بھیجے، اس نے لب نور کے ماتھے پر رکھے جو بخار میں پھنک رہی تھی۔ ایک دم سے سیاہ آنکھیں گھبراہٹ سے پھیلی، وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ ایک دم سے سیاہ آنکھیں گھبرانے سے پھیلی، وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ ایک دم سے سیاہ آنکھیں گھبراہٹ سے پھیلی، وہ مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ نعمت گھبرا کر اٹھی، اس نے سینے سے لگایا، فوراً سے بیشتر اپنے بستر پر لٹایا۔ اسے جلدی سے وہ گیلے کپڑے اپنی ننھی پری کے وجود سے جدا کیے۔ جلدی سے اس نے دوسرے کپڑے پہناتے نعمت نے اسے نرمی سے کمبل میں لپیٹا، سینے میں بھیجا۔ ماں کا لمس پاتے ہی نور کسمسائی، اس نے ہلکی ہلکی سی آوازیں سنتے نعمت نے تیر کی تیزی سے اسے دونوں باہوں میں بھرتے اپنے سامنے کیا، جس کی سیاہ آنکھیں ہلکی ہلکی سی نیم وا تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی وہ بھوک کے احساس سے رونے لگی، جس پر نعمت نے جھٹ سے پیشانی چومتے اسے سینے سے بھیجا۔ بستر پر بیٹھتے وہ کمفرٹر درست کرتے اب اپنے معصوم پری کو بھوک مٹانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں نور کی بھوک مٹ گئی تو نعمت نے اسے نرمی سے اپنے سامنے لٹایا۔ وہ خود مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتی، اب گردن موڑتے میز پر موجود ہارون شاہ کی مسکراتی تصویر کو اٹھایا۔ دیکھیں ہارون، آج تو اپنی پرنسس نے مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا، لگتا ہے اب بہت سمجھدار ہوتی جا رہی ہے نور آئینہ۔ جھلمل کرتی بھیگی نگاہوں سے وہ تصویر میں جگمگاتے اس عکس کو دیکھ کر کڑے دل سے بولی تھی۔ نور ٹکر ٹکر ماں کو دیکھ رہی تھی، جس کی شفاف آنسو اب ایک ایک کرتے ہارون شاہ کی تصویر پر گر رہے تھے۔ ہر گزرتا دن، ہر لمحہ اس کی زندگی کو ناسور بنا رہا تھا۔ صرف اس شخص کی یادیں ہی تو تھیں جو نعمت دلاور شاہ اب تک سانسیں لے رہی تھی۔ وہاں دروازے پر دستک محسوس کرتے نعمت نے جلدی سے تصویر واپس رکھی۔ دونوں آنکھوں کو رگڑتے وہ نور کو تھپک کر بستر سے اتارتے اب دروازے کی سمت بڑھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ دروازے پر کھڑی اپنی ساس کو دیکھ کر وہ ادب سے گویا ہوئی، جنہوں نے نفرت سے رخ موڑا تھا۔ تمہارے بھائی کا فون آیا تھا، پرسوں لینے آئے گا وہ تمہیں۔ اپنا اور اس منوس کا سامان تیار کر کے رکھنا اور جلد از جلد ہماری زندگیوں سے نکلنے کی کرو۔ کڑے تیوروں میں اسے سناتی وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ نعمت ابھی تک دروازے پر کھڑی تھی۔ تو کیا اب اسے پھر سے اپنے بھائی کی دہلیز پر جانا تھا؟ تو کیا اس کی بچی کا مستقبل وہاں لکھا گیا تھا؟ کیا تھا اس کا مستقبل؟ سب سے بڑھ کر وہ حادثہ، وہ کیسے بھول جاتی اس حادثے کو جس نے نہ صرف اس کا شوہر بلکہ اس کی بچی سے اس کا باپ کا سایہ بھی چھین ڈالا تھا۔ اپنے آنے والے کل سے انجان وہ عجیب سے دوراہے پر کھڑی اپنی نامکمل ویران سی زندگی
کی تلخیوں میں اپنا ناکردہ گناہوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بہرحال ایک لمبی سانس بھرتے اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور بوجھل قدموں سمیت بیڈ کی سمت بڑھی۔ دھاڑ کی زوردار آواز پر دروازہ بند کرتے ہوئے غصے سے اندر داخل ہوا۔ سیاہ حسین آنکھوں میں گویا خون ابل رہا تھا۔ کندھے پر موجود سیاہ شال اس نے اپنے ایک ہی لمحے میں غراتے ہوئے نیچے پٹکی اور کھینچ کر پاس موجود ٹیبل کو لات رسید کی، جو مضبوط ہونے کے سبب گرا نہیں تھا، اور اس کا نہ گرنا گویا اسحاق آغا شاہ کے تن بدن میں جلتے بھانپڑ لگا گیا تھا۔ سرخ چہرے سمیت وہ جبڑے پیچھے آگے بڑھا اور اب کی بار ایک زوردار ٹانگ ایک میز پر ماری، جو آن کی آن میں فرش پر اوندے منہ گرا، اور خاموش فضا میں ٹوٹے کانچ کی کرچیوں کی آواز نے ارتعاش برپا کیا۔ آہ! دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں میں اپنے بالوں کو جگڑتے وہ اس قدر بلند آواز میں دھاڑا کہ بستر پر اس کی سیج سجائے بیٹھی وہ نیلی آنکھوں والی حسینہ اپنی بھیگی زخمی نگاہیں اٹھائے اس کی پشت کو دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ گلابی لبوں کو دانتوں تلے کچلتے محمل قریشی کی اگلی نگاہ سامنے موجود دیوار پر لگی ماہ رخ افندی کی بڑی سی تصویر پر ٹھہری تھی۔ لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ اونڈی۔ وہ ہار کر بھی ہاری نہیں تھی، کیوں وہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ گہری سانس ابھرتے اس نے کھینچ کر اپنے چہرے پر موجود وہ سرخ گھونگھٹ پیچھے کر دیا۔ اب چوڑیوں کی آواز پر ارتعاش برپا ہوا، اور اس کی سوچ کے مطابق اسحاق آغا شاہ اب گھٹنوں کے بل جھکا گردن موڑ کر اس کی موجودگی کو محسوس کر چکا تھا۔ ایک لمحہ لگا تو اسے وہ ببھر کر اٹھتا بستر کی سمت بڑھا۔ محمل قریشی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، مگر کوئی جذبہ، کوئی احساس اس کے دل میں انگڑائی نہیں لے پایا۔ اسحاق آغا نے ایک نگاہ اس بے تحاشا حسین لڑکی پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے وہ مٹھیاں بھیج کر بستر پر ٹکائے اس کی پشت سمت جھکا۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر کوئی بھی تاثر اس کی خوف اس کے اندر انگڑائی نہیں لے پایا۔ تمہاری وجہ سے آج پہلی بار میں اپنی زندگی میں ہارا ہوں محمل قریشی۔ انگشت شہادت اس کی طرف اٹھائے وہ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کرتے ضبط کی آخری حد پر تھا۔ محمل بس اسے خاموشی سے دیکھ رہی، بولی کچھ بھی نہیں۔ تم مجھے قصور مت دیں سرکار، میں تو ایک غریب بے بس سی لڑکی تھی، مگر آپ تو 40 گاؤں کے سردار ہیں، پھر بھی کس دھڑلے سے اپنی محبت کو دھتکار کر ایک انجان لڑکی سے نکاح کر لیا۔ محمل قریشی نے اس کے زخموں پر ہاتھ نہیں گویا پورا کا پورا پاؤں رکھ کر انہیں کچل ڈالا تھا۔ وہ جس قدر تباہی پھیلا چکا تھا وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ سب اس کی رضا کے خلاف ہوا ہے، تو کیوں نہ وہ وہی آگ اس شخص کو لگاتی جس میں وہ خود جھلس رہی تھی۔ طلاق دے دیں مجھے ابھی اور اسی وقت۔ بالکل سپاٹ چہرے سمیت اس کے سرخ انگاروں ہوئے چہرے کو دیکھتے گویا وہ اسے حکم دے رہی تھی۔ اسحاق آغا شاہ بس لب بھیج کر اسے دیکھتا رہ گیا، جس کی اس کی زندگی میں شامل ہونے کی 2 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں اسے حکم دے ڈالا تھا۔ طلاق! وہ زیر لب بڑبڑایا۔ سیاہ خوبصورت آنکھیں ان نیلے کانچ کے ڈوروں میں گاڑے وہ ایک دم سے سیدھا ہوا۔ گہری سانس بھرتے وہ اب اس کے قریب بیٹھ پر پھیل کر بیٹھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس اس ہلکی ہلکی سیاہ بڑی ہوئی بریڈ، انابی ہونٹ، ستواں ناک، پرکشش آنکھیں۔ وہ گردن موڑے اب نزدیک بیٹھی محمل قریشی کو پورے حق سے دیکھے گیا، جو اس کی عجیب نظروں سے اندر تک لرزی تھی، مگر بظاہر وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ طلاق! محمل اسحاق آغا، تم مر سکتی ہو، مگر موت کے بعد بھی تمہاری قبر پر میرا نام لکھا جائے گا، وہ بھی تمہارے نام کے ساتھ۔ خود ہی تو کہا ہے کہ میں ایک سردار ہوں اور سرداروں کی طلاقیں نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں ناکام محبت کی شکست وہ پڑ چکا تھا، تو کیا وہ جس آگ میں خود جھلس رہا تھا اس میں اس لڑکی کو نہ جھلساتا جس سے ایک نظر دیکھتے ہی اس کے دادا نے اس کی زندگی کی کایا پلٹ ڈالی تھی۔ سیدھے سے کوئی کہیں اب استعمال کیے بغیر چھوڑیں گے نہیں، جانے کتنی ہی لڑکیوں سے دل بہلایا ہوگا آپ نے سردار سائیں۔ دھواں اڑاتے چہرے سمیت اسے گھورتی تنگ تنک کر کہتی ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھی۔ جب اس کے لفظوں کے تھپڑ اس کے چہرے پر پڑتے محسوس کرتے اسحاق آغا شاہ نے اسے جھٹکے سے کلائی سے جگڑتے کھینچا تھا۔ تم ہو کون جو اسحاق آغا شاہ کا کردار ڈکلیئر کرو؟ دونوں بازوں سے جگڑتے وہ اس مومی وجود کو جھٹکوں سے نزدیک کرتا غصے اور تیش سے غرایا تھا۔ محمل نے شرربار نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کے وجود میں آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ میں ایک سردار کی بیوی ہوں محمل اسحاق آغا، اور میں جو چاہے وہ کہہ سکتی ہوں۔ اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ کو دباؤ دیے وہ ایک لمحے میں خود سے دور کرتی اسے 2 بدو کے انداز میں بولی کہ اسحاق آغا شاہ لب بھیجے حیرت اور بے یقینی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ ساری زندگی جو کوئی برابر کا نہ ملا تو انسان خود کو سب سے بڑھ سمجھنے لگتا ہے، اور ایسے شخص کا زوم اس وقت پاش ہوتا ہے جب اسے بالکل ویسا ہی شخص آئینہ دکھا دے جو ہو بہو اس کے جیسا ہو،
اور اس وقت ایصال آغا شاہ بالکل وہی انسان تھا جسے محمل قریشی رکھ کر آئینہ دکھا رہی تھی۔ حد میں رہو لڑکی۔ صرف نگاہوں سے اسے گھورتے وہ تیز سے اس کی طرف بڑھا جو نیچے چادر بچھا رہی تھی۔ لڑکی نہیں، محمل ایصال آغا، نام یاد رکھیے، آئندہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ سپاٹ چہرے سمیت اسے گھورتے وہ کہہ کر رکی نہیں۔ صوفے پر پڑا کچھ زمین پر رکھتے وہ اسے اگنور کرتی، اب بستر پر لیٹتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی، گویا وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور ایصال آغا شاہ کا پورا وجود ایسا تھا جیسے کسی جلتی بھٹی میں جل رہا ہو۔ شرربار نظروں سے اس کی پشت کو گھورتے وہ اگلے ہی لمحے اسٹڈی کی طرف بڑھا۔ باہر نہ جانا یقیناً اس کے لیے کئی سوالات پیدا کر دیتا، اسی لیے فی الحال اسٹڈی روم میں ہی اس کی بہتر جائے پناہ تھی۔ آپ رات کے جانے کون سا پہر تھا جب سینے پر بھاری بوجھ محسوس کرتے گھنی پلکوں کے سائے تلے سایہ فگن سنہری آنکھوں میں ارتعاش سا برپا ہوا۔ کندھے پر بھاری سانسوں کی تپش سے جھلستے گلمین خان کی نیند میں بوجھل آنکھیں کھلی تو کچھ لمحوں تک وہ اندھیرے میں ڈوبی اپنے کمرے کو دیکھتی رہی، اور پھر جب نگاہ اپنے وجود پر موجود بھاری بوجھ پر گئی تو لبوں پر سرگوشی سی نکلی۔ بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے گھور کر زارون سکندر کی برہنہ پشت کو دیکھا، جو پھر اس کے بالوں سے ڈھکے سر کو جو اس کی گردن پر سر رکھے پوری طرح سے پھیل کر سویا ہوا تھا، گویا وہ مکمل طور پر ایک تکیے کا فریضہ انجام دے رہی تھی۔ ٹانگیں اس بھاری وجود کی بوجھ تلے سن سی پڑ گئی تھیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کب کمرے میں آیا اور کب اسے قریب نیم دراز ہوا۔ ایک نگاہ اپنے اوپر پھیل کر سوئے زارون سکندر پر ڈالے اس نے ناگواری اور غصے سے ناک چڑھائی۔ اس کے مورے اسے خواہ میں ہی بے ترتیبی سے سونے پر ڈانٹتی تھی، حالانکہ وہ زارون سکندر سے زیادہ اچھے طریقے سے سوتی تھی۔ خان نازک ہاتھ اس کے چوڑے شانوں پر جمائے گلمینے نے دبی دبی سی آواز میں اسے پکارا، جو بیچارہ 2 دن لگاتار کاؤچ پر کمر اکڑ کر اب بستر پر مزے سے ڈھیر ہوا تھا۔ خان گلمینے نے جھک کر اس کے کان کے نزدیک اسے پکارا۔ امید واثق تھی کہ وہ سن لے گا، مگر وہ کوشش بھی بیکار گئی۔ سکندر کچھ سوچتے اس نے جھنجھلا کر اونچی آواز میں اسے کان کے قریب ہوتے چیخ ماری تھی، اور اب کی بار زارون ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا کہ کیا ہوا؟ سیاہ نیند سے بوجھل آنکھیں پھیلائے وہ آگے پیچھے دیکھتے گویا خواب کے زیر اثر تھا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں کچی نیند کی ڈوریاں تیر رہی تھیں۔ مینے وہ زیر لب بڑبڑایا، گھور کر اس لڑکی کو دیکھا جس نے سوتے ہوئے بھی اس کی نیند ڈسٹرب کی تھی۔ سوری، مگر آپ میرے اوپر نہیں، میرا مطلب آپ ٹھیک سے سوئیں۔ انگلیاں مروڑتے وہ ڈر کے پیچھے ہوتی احتیاطاً سہمی ہوئی سی کہتی دوپٹہ خود سے لپیٹ گئی۔ واٹ دی ہیل، تم نے آدھی رات کو مجھے یہ کہنے کو اٹھایا ہے؟ زارون سکندر کی آنکھیں اور غصے کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ چبا کر کہتا، اب بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے گھور کر رہ گیا، وہ جو سر شرمندگی سے جھکا چکی تھی۔ نہیں، آپ میرا مطلب ہے وہ آپ شٹ اپ گلمینے، سونے دو مجھے۔ وہ غصے سے اسے ٹوکتے کھینچ کر اسے پاس گرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی کارروائی پر گلمینے چیخ کر پوری حویلی اس کے دروازے پر بلا لیتی، زارون سکندر نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے نازک لبوں پر جمائی اور خود غصے اور سنجیدگی سے اس قاتل نین کٹوروں کو دیکھا۔ خبردار جو اپنا الارم بجایا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پاس آؤ۔ گھور کر اس لرزتے وجود کو دیکھتے اگلے ہی لمحے ایک زبردست سا حکم جاری کیا۔ گلمی نے اس کے بدلتے تیوروں سے سہمی پھیلی خوف زدہ سی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وجود میں ہلنے کی ہمت ہی کہاں موقع تھی۔ پاس آؤ، دانت کچکچاتے غصے سے بولا تو اگلے ہی لمحے گلمی نے آن کی آن میں لپک کر اس کے نزدیک ہوئی، جو سر تکیے پہ جما گئی۔ اب سنہری خوف سے پھیلی آنکھوں میں اس کے چہرے کو دیکھتے وہ بس رو دینے کو تھی۔ اسے یقین تھا کہ اسے یوں جاگنے پر وہ اس سے لازم کڑی سے کڑی سزا دینے والا تھا۔ اب اگر تم نے بے فضول میں مجھے تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ سر دوبارہ سے اس کے کندھے اور گردن کے درمیان رکھتے مضبوط ہاتھوں سے اس کی نازک کمر کو دبوچے روبدار لہجے میں بولا۔ اس کی خوشبو، اس کا نرم وجود ہی تو تھا جسے قریب کرتے وہ ہر فکر سے باغی ہوا لمحوں میں نیند کی آغوش میں پہنچا تھا، اور اوپر سے اس بے وقوف لڑکی نے اسے چیخ کر اٹھا دیا تھا۔ مگر وہ بھیگی آواز میں منمنائی تو زارون نے سر اٹھائے کاٹدار نگاہوں سے اسے گھورا، اور اگلے ہی لمحے اپنی پوری ٹانگ پھیلائے اس کے نازک ٹانگوں پر رکھی، گویا اسے اب اپنے عمل سے وارن کیا ہو کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ گلمینے خان نے پانی سے لبالب آنکھوں سمیت اسے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے معصومیت سے اپنی خوبصورت آنکھیں جھپکیں۔ زارون نے بے بس سے ان آنکھوں کے ٹینگ کو دیکھا اور گہری سانس بھرتے وہ سر اٹھائے اس کے چہرے پر جھکا۔ مسکرا کر اس خوفزدہ سی ہرنی کو دیکھا جو سانس روکے اس کے اگلے لمحے کا سوچ رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو گلمینے خان، اس سے بھی زیادہ دل فریب ہے یہ آنسو۔ رونا بند نہیں کیا تو صبح تک روتی رہو گی، تو پلیز خاموش ہو جاؤ اور خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ گڈ گرل۔
وہ مخمور نگاہوں سے اس بھیگی آنکھوں کو دیکھتے، اس کے گلابی پڑتے گالوں کو چومتے، اب دوبارہ سے اس کی گردن میں چھپائے نیند میں مدہوش ہوا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے لفظوں کا تاثر اپنے گالوں پر، اس کے دہکتا لمس کی خوشبو، اس کی جان لیوا قربت اس معصوم سی لڑکی کے دل میں جانے کون سے احساسات جگا رہے تھے جن سے وہ معصوم خود بھی ناواقف تھی۔ ایصال دروازے پر ہوتی مسلسل دستک پر وہ ہاتھ آنکھوں سے ہٹائے دروازے کو گھورنے لگا۔ اتنے سالوں میں آج پہلی بار یہ ہوا تھا کہ جب آغا جان بذات خود اس کے دروازے تک آئے تھے۔ کل رات وہ کافی دیر کے بعد روم میں لوٹا تھا اور اب بھی دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سنوارتے وہ اٹھا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہی اس کا سویا ہوا ذہن بیدار ہوا تھا۔ ایک لمحہ لگا تو اسے یوں سمجھنے میں کہ اس کے آغا جان آخر کس وجہ سے اس کے کمرے کے باہر موجود تھے۔ وہ جھٹ سے بستر سے اٹھا، بھاگ کر نیچے ہوتے اس نے زمین پر سوئی محمل کو کندھوں سے جھنجھوڑا جو پھٹے ہوئے سر سمیت اپنی سرخ پڑتی آنکھیں واقعیوں سے گھورنے لگی۔ جب دروازے پر پھر سے دستک ہوئی، محمل نے بیزاریہ سے دروازے کو اور پھر اس اچھے خاصے حسین مرد کو گھورا۔ ایصال نے لب بھیج کر اس بیزار نظروں کو محسوس کیا اور اگلے ہی لمحے اسے بانسوں سے جگڑتے زبردستی کھڑا کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، انگلی کے اشارے سے اسے کچھ بھی کہنے سے روک چکا تھا۔ محمل سپاٹ نگاہوں سے دیکھتی اس کے ساتھ واش روم میں ہی بند ہوئی تھی، جس نے دروازہ لاک کرتے اسے سامنے کیا۔ سنو لڑکی، باہر آغا سائیں آئے ہیں اور یقیناً وہ ہم دونوں کو دیکھنے آئے ہیں، اور کس لیے آئے ہیں یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر چاہتی ہو کہ وہ تم پر مزید زندگی تنگ نہ کرے تو جیسا میں کہوں ویسا ہی کرو۔ ایصال آغا شاہ نے سنجیدگی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ محمل خاموشی سے لب بھیج گئی۔ باہر موجود سفاک سردار سے وہ کچھ بھی توقع کر سکتی تھی اور بہتر یہی تھا کہ وہ ایصال کا ساتھ دیتی۔ اوکے، محمل نے فوراً سے حامی بھری تو ایصال اسے تھامے روم میں واپس آیا۔ پورے بیڈ کا نقشہ بگاڑتے اس نے زمین پر موجود چادر اور کشن سب سے پہلے غائب کیا۔ اس کے بعد اپنی پہنی قمیض اتارتے محمل کو تھمائی۔ وہ جو کچھ ہی منٹوں میں واش روم کے باہر نکلی۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک پر محمل نے دل ہی دل میں اس بے شرم بڈھے کو 100 صلواتیں سنائیں۔ اپنے وجود پر ایصال آغا کی گہری نظریں محسوس کرتے وہ بالوں کو خود میں کو کور کرتی جلدی سے بستر پر لیٹی۔ ایصال نے لب بھیج کر ان سفید پاؤں سے نظریں چرائی، کمفرٹر اپنے حساب سے اس کے وجود پر ڈالا اور اس طرح کہ آغا جان اپنے مطلب کی بات آسانی سے دیکھ سکیں۔ محمل کی پشت دروازے کی سمت تھی۔ آغا نے ہاتھ پیر مار کر پاس پڑا تکیہ نیچے گرا ڈالا اور خود ایک نگاہ اپنے وجود پر ڈالی اور آئینے کے سامنے گیا۔ محروق کے سامان سے ایک لپسٹک نکال کر اس نے بڑی مہارت سے اپنی تھوڑی پر اور گردن پر ہلکا سا نشان بنایا۔ آغا جان نیند سے اونگنے کی ادراکاری کرتے وہ اب دروازے کی سمت بڑھا۔ آپ یہاں؟ ماتھے پر چپکے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اس نے بھرپور انداز میں چونکتے ہوئے انہیں دیکھا، جن کی نظریں پوتے سے ہوتی پورے کمرے پر گئی تھی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی دروازہ کھولنے میں کب سے دستک دے رہا ہوں۔ روبدار مشکوک سی آواز اور نظروں سے انہوں نے ایصال کو دیکھا، جس کی گردن کو خم دیتے لپسٹک کا نشان انہیں دکھایا۔ غالباً کل آپ کی ہی مرضی سے میرا نکاح ہوا ہے آغا جان، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دیر ہونا نہیں، آپ کو جلدی آنا ہے؟ آغا جان نے اس کی بے باکی پر کہنے پر لب بھیجے، ایک تائنہ نگاہ بستر پر ایصال آغا کی قمیض میں لیٹی محمل پر ڈالی اور پھر آنکھیں چھوٹی کیے شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ آرام کرو تم، انتہائی سرد لہجے میں کہتا وہ انہیں پیروں سے واپس مڑ گئے۔ ایک ہی رات میں اپنی بیوی کو بھلا کر اس حسن کو تسخیر کر لیں، اور وہ لڑکی جو اپنے باپ کی موت کے خوف سے یہ نکاح قبول کر گئی، کیا یہ کچھ زیادہ جلدی نہیں؟ ان کا ذہن تانے بانے بن رہا تھا۔ وہ مان ہی نہیں سکتے تھے کہ ایصال آغا شاہ اتنی جلدی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا ہو، مگر جو کچھ وہ دیکھ کر آئے تھے اسے جھٹلا دینا بھی ان کی بس میں نہیں تھا۔ گہری سبز آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکائے وہ غور بغور ہر پہلو کی جانچ رہے تھے۔ یہ تو طے تھا کہ انہیں یقین نہیں آیا تھا، اور یہ یقین کیسے آتا یہ تو وقت ہی طے کرنے والا تھا۔ رکے، میں چھوڑ آتا ہوں، شمشیر باہر آؤ۔ بھاری آواز پر روپ دلاور شاہ نے سفید دوپٹے کو اچھے سے سر پر برابر کرتے گردن موڑ کر سامنے دیکھا، جہاں کچھ ہی فاصلے پر وہ بکھرے ہوئے سے حلیے میں کھڑا تھا۔ سبز حسین آنکھوں میں نیند ٹوٹنے کے سبب سرخ ڈوریاں تیر رہی تھیں۔ گرے شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ، سیاہ جینز کے نیچے وہ جوگرز ڈالے، ایک ہاتھ پر نفیس سی گھڑی پہنے وہ اپنے دراز قد اور پرکشش نظروں سمیت اسے سامنے کھڑا تھا۔
روپ نے مسکرا کر اسے دیکھا، جس کی گہری سانس بھرتے اس مسکراہٹ سے بمشکل سے نظریں چرائیں۔ عالم تم کب آئے؟ ملے بھی نہیں مجھ سے۔ وہ پاس آیا، ایک نگاہ روپ کے ہاتھ میں موجود بیگ پر ڈالی اور جلدی سے جھکتے بیگ سیٹ پر رکھا۔ جب اس کے سوال پر وہ ہلکا سا مسکرا کر مڑا، کل رات ہی لوٹا ہوں میں، اگر علم ہوتا کہ آپ بھی یہاں ہیں تو ساری رات آپ کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا۔ اس معصوم صورت میں نگاہیں جمائے وہ دلکشی سے مسکرا کر بولا تو روح اس کی بات پر ٹھٹکی، چونک کر سیاہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ آئیں۔ اس نے نظریں اس پاکیزہ حسن سے چراتے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا کہا، جو بنا کسی پش و پس کے بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی بدر نے دروازہ بند کیا اور خود بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کیا ہوا، پریشان ہے؟ اب حویلی سے باہر نکلتے ہی گاڑی سیاہ روش پر گامزن ہوئی تھی۔ بظاہر ڈرائیونگ کے دوران نظر جمائے بدر عالم نے گمبھیر مگر نرم لہجے میں سوال کیا تو روح کچھ چونک سا گئی۔ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، جس کے بھورے بال ماتھے پر اٹکھلیاں کھا رہے تھے۔ نہیں تو میں کیوں پریشان ہونے لگی؟ قدرے مسکرا کر اپنی حیرت پر قابو پاتے روح نے اب رخ کھڑکی سے باہر کی سمت کر ڈالا۔ اس کے جھوٹ پر بدر خاموشی سے لب بھیج گیا۔ سنا ہے آپ کی شادی کر رہے ہیں آغا جان؟ یوں ہی بے وجہ سی پھیلی خاموشی کو توڑنے کی ہلکی سی کوشش کرتے روح نے اب نظروں کا زاویہ بدل ڈالا تھا۔ بدر عالم نے جبڑے بھیج لیے، سبز آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا۔ اچھا فی الحال تو میں اس بابت کچھ بھی نہیں جانتا، گہری سانس بھرتے اسے سچ بولا تھا۔ روح لب کچلنے لگی۔ مسلسل اسے انگلیاں چٹکاتے دیکھ کر بدر بے چین ہوا، ایک دم سے ہاتھ بڑھاتے اس کے ہاتھوں پر رکھا تو اس کی حرکت پر روح نے گھبرا کر اسے دیکھا، جو چہرے پر سنجیدگی سمیٹے ایک دم سے گردن موڑے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز مت کرے، وہ عاجزانہ انداز میں بولا تو روح اس کی آنکھوں کی گزارش ان میں پنپتے ان جنون خیز رنگوں سے گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا کر دروازے سے جا لگی۔ اس کا یوں دور ہونے پر بدر عالم نے لب بھیج ڈالے، آنکھوں میں موجود سرخی تیزی سے بڑھ گئی تھی۔ گاڑی گیٹ پر رکی تو روح عجلت سے باہر نکلی، پچھلی سیٹ سے اپنا بیگ نکالتے وہ بنا رکے اب گیٹ کی جانب بڑھی، جبکہ بدر عالم جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے خاموش نگاہوں سے اپنی محبت کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ کہو نیازی، بجتے ہوئے موبائل فون کو باہر نکالتے اس نے فون کان سے لگا کے پوچھا۔ سر آپ کا شک درست ہے، شایان شاہ واقعی مردانہ طور پر کمزور ہیں، بہت دھمکانے کے بعد ڈاکٹر نے منہ کھولا ہے۔ اس کے مطابق وہ اپنی فیملی سے یہ حقیقت چھپا رہے ہیں اور ان کے برعکس یہ کمزوری ان کی بیوی روپ دلاور شاہ میں ہے، یہی دکھایا گیا ہے۔ نیازی نے اس کے شک کی تصدیق کی تھی، جس نے ایک خاموش آخری نگاہ روپ دلاور شاہ پر ڈالی اور بنا کچھ کہے کال کاٹتے موبائل جیب میں ڈالے وہ گاڑی کی سمت بڑھا۔ ماشاءاللہ میری بچی خوبصورت لگ رہا ہے، اللہ بری نظر سے بچائے، آمین۔ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی تو زرتاج خان اس کی تائی نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چومتے جانے کتنی ہی بلائیں ڈیر ڈالی تھیں۔ گلمی نے جھانپ کر نظریں جھکا گئی جب نرگس خان نے بیٹی کو مسکراہٹ دیکھ کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ میں آپ کے ساتھ کام کروانے آئی ہوں، مجھے بتائیں کیا کیا کرنا ہے۔ سرخ ریشمی دوپٹے کو سر پر ٹکانے کی کوشش میں ہلکان وہ عجلت میں بولی تو اس کے مورے اور تائی دونوں ہی نے چونک کر اسے دیکھا، جو پھر سر جھٹک کر مسکرائی۔ حریم اور گلمی نے دونوں ہی ابھی چھوٹی ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو زرتاج خان اور نہ ہی نرگس بیگم نے انہیں کچن میں زیادہ آنے دیا تھا، مگر جس طریقے سے گلمی نے ان دونوں سے کام کا پوچھ رہی تھی وہ دونوں ہی خوش ہوئی تھی۔ میرا بچہ گل، اب تمہارا شادی ہو گیا، سارا حویلی اور زارون سکندر خان تم دونوں کو تم نے ہی سنبھالنا ہے، مگر ابھی شادی کو دن ہی کتنا ہوا ہے جو تم صبح ہی صبح کچن میں چلا آیا؟ زرتاج خان نے محبت سے اسے تھامے ڈائننگ چیئر پر بٹھاتے پوچھا، جو گھبرا کر نظریں جھکا گئی تھی، جو اب انہیں کیا بتاتی کہ ساری رات ان کا بیٹا اس کے اعصابوں پر سوار رہا تھا۔ خود تو وہ اسے سینے سے لگائے بڑے مزے سے سو گیا تھا، مگر اس بھاری وجود کے نیچے دبے گلمی نے نہ تو نیند آئی تھی اور نہ ہی وہ ٹھیک سے سو پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صبح ہی صبح نماز پڑھ کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ تائی جان، زارون مجھے امو کہتا ہے، تو اب تم بھی مجھے امو ہی کہے گا، وہ ذرا روب سے بولی تو گلمینے نے فوراً سر اس بات میں لایا۔ اچھا تم جاؤ کمرے میں، خان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آنا، ایسا اچھا نہیں لگتا، سمجھا تم؟ گلمینے کے تھوڑی کو پیار سے چھوتے وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولی تو وہ گہرے سانس بھرتی سر ہلاتی ایک دم سے اٹھی۔ اتنا مشکل بھی نہیں تھا اس شخص کو اپنے شوہر کے روپ میں تسلیم کرنا۔ ہاں اچانک ایک دم سے جس طرح وہ یہ سب کچھ ہوا تھا، وہ تو کیا کوئی بھی بہادر لڑکی لازماً ایسا ہی رد عمل دیتی؟ اس پر متضاد زارون سکندر کا خوف جو بچپن سے اس کے حواسوں پر طاری رہا تھا۔
وہ زارون سکندر کو ایک ناقابل فہم حقیقت تسلیم کر چکی تھی اور وہ بالکل درست کر رہی تھی۔ اسے خیالوں میں کھوئے اب اپنے کمرے تک آئی، اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ نوب گھماتے وہ اندر گئی تو خالی بیڈ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ غالباً وہ اٹھ چکا تھا اور واش روم میں تھا۔ گہری سانس بھرتے گلمی نے بیڈ کی جانب بڑھی، کمفرٹر درست کرتے وہ اب تکیے سے ٹیک لگائے لیٹنے کے انداز میں بیٹھی اس کی نکلنے کی منتظر تھی۔ آؤ بدر عالم، تمہاری ہی منتظر تھے ہم۔ مردان خانے میں اعلیٰ نشست پر برجمان آغا جان نے بیٹھک کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے اپنے چھوٹے پوتے کو دیکھ کر سرشاری سے اسے مخاطب کیا۔ ان کی محبت بھرے انداز پر سامنے ہی ایک نشست پر لاپرواہی سے موبائل فون پر مصروف اسحاق آغا شاہ کے ماتھے پر دو لکیریں نمودار ہوئی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں آنکھیں اسکرین پر جمائے بدر عالم شاہ کو دیکھا، جو خود اپنے آغا جان کے اس قدر محبت بھرے انداز پر سکتے میں گرا وہی کھڑا تھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ وہ اسحاق کی ساتھ موجود نشست پر بیٹھا۔ مردانہ شال جو اسحاق آغا شاہ نے کھینچ کر اس پر پھینکی تھی اسے اچھے سے اپنے شانوں پر رکھتے وہ آغا جان کی بات پر کچھ چونکا۔ ایک نگاہ اسحاق آغا پر ڈالی جو لاپرواہ سا بن رہا تھا، مگر شاید تھا تو نہیں۔ آغا جان محروف کو ان کے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ گہری سانس بھرتے اس نے حتمی الامکان طور پر اپنے لہجے کو نارمل بنانے کی کوشش میں کہا تھا۔ سامنے برجمان اس کے والد نے کڑے تیوروں سے اپنے 22 سالہ جوان بیٹے کو گھورا اور پہلو بدلتے اپنے انابی لبوں کو سختی سے پیچھا۔ چلو اچھا کیا، بہن ہے آخر وہ تمہاری۔ آغا جان کی بات پر بدر عالم کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا جسے وہاں موجود ہر ایک شخص نے بخوبی نوٹ کیا۔ تمہاری پھپھو ختیجہ کا رشتہ لائی ہیں۔ ان کی چاہ تھی کہ اسحاق ان کی بیٹی کا ہاتھ تھام لے، مگر ان صاحبزادے نے ایک بار نہیں 2 بار میرا مان توڑا ہے۔ بہرحال میں بڑی آس سے تم سے یہی مدعا دہرانا چاہوں گا، کیا تم ختیجہ کو اپنی شریک حیات کے طور پر قبول کرو گے؟ بدر عالم ان کی انداز کی نرمی پر اسحاق آغا شاہ بے ہوش ہوتے رہا تھا۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ اپنے آقا جان کو جو اپنا حکم سنانا جانتے تھے، آخر کہ وہ کیوں اس قدر میٹھے بن رہے تھے؟ یہ بات اس کے لیے ہضم کرنا مشکل تھا۔ عالم نے غصے بھری نظروں سے اسحاق آغا شاہ کو گھورا، جس کا سارا قصور اسی کا ہو۔ معذرت خواہ ہوں مگر آقا جان میں ابھی اپنی اسٹڈی مکمل کر رہا ہوں۔ جب تک میں خود کچھ بن نہیں جاتا تب تک میں کسی بھی ذمہ داری کو قبول نہیں کر سکتا۔ ایک ہی سانس میں اپنا موقف کہتے اس نے سبز آنکھیں پھیلائے خود کو سنجیدگی سے گھورتے آقا جان کو کہا، مطلب کہ میں انکار ہی سمجھوں؟ وہ اچھے سے جانتے تھے اپنے پوتوں کو، اگر ایک ضد کر کے دھڑلے سے اپنی بات منوانا جانتا تھا، دوسرا نرم رویہ اور باتوں کو موڑ توڑ کر اپنا آپ منوانا جانتا تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، مگر میں کچھ سال شاید کبھی بھی نہیں شادی نہیں کروں گا۔ لبوں پر زبان پھرتے اس نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا تو آقا جان کی آنکھوں میں برف سی اتری۔ تو ٹھیک ہے بدر عالم عباد شاہ جی۔ آقا جان نے اب کی بار دونوں پر ایک کٹیلی نگاہ ڈالتے بیٹے کو مخاطب کرا، جو فوراً سے مؤدب سے لہجے میں بولے، تیاریاں مکمل کرو، سارے علاقے میں اعلان کروا دو کہ آج شام حویلی کے بڑے بیٹے اور ضلع بھر کے 40 گاؤں کے سردار اسحاق آغا شاہ کا ولیمہ ہے اور شاہ حویلی کے چھوٹے بیٹے کی منگنی، اور وہ بھی دھوم دھام سے۔ آغا جان کی کڑکدار آواز پورے دنان خانے میں گونجی، ایک گہرا سکوت سا طاری کر گئی۔ بدر عالم کی سبز آنکھوں میں سیاہی کی رمق شدت سے بڑھی، سامنے سے سانسوں کا بوجھ بڑھاتے چلا گیا اور دھواں اڑاتے چہرے سمیت ایک دم سے اٹھا اور تیز تیز قدموں سے مردان خانے کی طرف نکلا۔ آپ کہاں صاحبزادے؟ وہ ایک ناگوار نگاہ بدر عالم کی پشت پر ڈالے، انہوں نے زنان خانے کی طرف بڑھتے اسحاق آغا شاہ پر ڈالے گہرا طنز کیا، جس کے بھاری قدم ان کی آواز پر رکے۔ ان کے لہجہ سختی اور آنکھوں کی سرخائی سے اسحاق آغا شاہ صبح ہی بھاپ چکے تھے کہ ان کے اس بھدے پلان پر رتی برابر یقین نہیں آیا تھا۔ کمرے میں جا رہا ہوں اپنی نئی دلہن کے پاس، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ آنکھیں گھمائے وہ بڑھٹائی سے بولا تو اس کے لہجے کی بے باکی پر اسحاق آغا جان نے اسے سخت تیوروں سے گھور کر رہ گئے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے جھوٹ اور مکاریوں پر اس کا منہ تھپڑ سے لال کر دیتے۔ ہمیں بچہ بنانے کی کوشش مت کریں اسحاق شاہ، یہ کہے بنا نہ رہ سکے۔ مقصد اسے باور کرانا تھا کہ اس کے کسی بھی جھوٹ میں نہیں آئے تھے۔ چلیں کوشش تو کی جا سکتی ہے نا آقا جان، کیا پتہ کسی نہ کسی وقت بن ہی جائے۔ وہ ٹھیک ٹھاک ڈٹائی سے دو بدو جواب دیتے انہی قدموں سے اب زنان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عباس شاہ نے غصے سے بھتیجے کے ماتھے دیکھ کر ماتھے پر چمکتے پسینے کو صاف کیا۔ یہ بھی خدا کی نعمت تھی کہ ان کے بیٹے نے آج تک آغا جان کے سامنے زبان بند ہی رکھی تھی، وگرنہ اسحاق آغا شاہ کی زبان درازی پر تو انہیں محض چند باتیں ہی سننے کو ملتی تھی کہ مگر بیٹے کی بدتمیزی پر آغا جان انہیں جی جان سے مارنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ عباس شاہ، یہ تہذیب سکھائی ہے تم نے اپنے لاڈلے بھتیجے کو؟ آغا جان کی دھاڑ پر وہ شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گئے، جبکہ آغا جان مزید انہیں جانے کا کچھ کہہ رہے تھے۔
سنو خان پھر واپس جا رہا ہے تم، شوز پہنتے زرار پاشا کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ ابھری تھی، آنکھوں کے سامنے ایک ماں جبین کا حسین چہرہ پوری آب و تاب سے لہرایا، گویا جسم میں شدت سے خون دوڑا ہو۔ تم کیا چاہتے ہو کریم اللہ؟ اب یہ خان شادی بھی نہ کرے؟ زیر لب مسکراتے اپنے ساتھی آفیسر کے اس بات پر بنا برا منائے کہا، غالباً سبھی اس کی شادی کی بابت جانتے تھے۔ زرار پاشا نے انہیں خود انوائٹ بھی کیا تھا اپنی شادی پر، مگر وہ خود آج ہی واپسی کے سفر پر روانہ ہو رہا تھا۔ یارا ہم خود ایک خان ہے اور اچھے سے جانتا ہے خان اپنا وعدہ اور قول کا کتنا پکا ہوتا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا خان، اپنی بیوی کی اپنی عزت بنا کر رکھنا، اس کی عزت پر کسی کے حرف تک نہ آنے دینا، یہی تمہارا سب سے اہم فریضہ ہے پاشا خان۔ کریم اللہ کی بات پر وہ سر جھٹکتے گہرا مسکرایا، تم جانتے ہو خان، میری ہونے والی بیوی میری ہی نہیں پورے خاندان کی عزت ہے، مجھے فخر ہے کہ میری شریک حیات بننے والی ہے۔ اور رہی بات عزت کی، تو تم جانتے ہو کہ ہم خان جان تو دے سکتے ہیں مگر اپنی عزت پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ سفری بیگ کندھوں پر ڈالے وہ ایک عام سے حلیے میں اس کے سامنے اپنی پوری وجاہت سمیت کھڑا تھا۔ خان ماننا پڑے گا، تجھے تو ابھی سے شادی کا روپ چڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں، اس کے سرخ و سفید چہرے پر نظر جمائے کریم اللہ خان نے اس کے سینے سے لگاتے کہکا لگاتے ہوئے کہا، جس پر وہ مبین سا مسکرا کر رہ گیا۔ ٹینٹ سے باہر نکلتے وہ سب سے ملا، ایک طرف کھڑی عورت اور اس کے ہاتھ میں موجود 2 سالہ بچے کے قریب جاتے زرار پاشا نے نہایت نرمی سے اس معصوم وجود کو باہوں میں اٹھایا۔ آپ کا بہت احسان ہے فوجی صاحب، آپ نے میری حوریہ کی جان بچائی، خدا آپ کی حفاظت کرے۔ اس عورت نے آنسو کی آمیز سے گھلی آواز، آنکھوں میں تشکر کے آمیز رنگ دیکھ کر وہ مدھم سا مسکرائی۔ یہ وہی ماں اور بچی تھی جسے کل رات 2 بجے قریب وہ غار سے نکالنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ بہت چھوٹی ہے، آپ اس کی اور اپنی حفاظت کریے گا۔ ایک نظر اس ننھے وجود کو دیکھتے اس نے اپنے باقی ساتھیوں سے الوداع لیا اور اب واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ میں آ رہا ہوں محمل۔ جھلمل کرتے تاروں پر ایک دل فریب نگاہ ڈالے وہ مسکرا کر واپس مڑا، یہ جانے بنا کہ قسمت نے اس کے حصے میں ایک مکمل نہیں ایک ادھوری زندگی کا ساتھ لکھ ڈالا تھا۔ جانے آنے والے وقت کون سے رنگ زرار پاشا کو دکھانے والا تھا جو اس کی ساری زندگی کو بدلنے والے تھے۔ آغا رکیں، آواز پر کمرے کی سمت بڑھتے اس کے بھاری قدم ایک دم سے رکے، ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے اس نے مڑ کر اپنی سمت بڑھتی اپنی والدہ کو دیکھا جن کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں تھیں۔ خیریت امی اتنی فکر مند کیوں ہیں؟ ان کے قریب آتے ہی اسحاق آغا شاہ نے بے حد محبت اور نرمی سے انہیں سینے سے لگاتے پوچھا، جو اس کے نرم رویے اور فکر پر آنکھیں ایک پل کو موند گئیں۔ بیٹا کچھ بھی خیریت نہیں روپ، وہ کہتے ہوئے ایک پل کو خاموش ہوئی تو اسحاق نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا جن کی آنکھوں میں ڈھیروں تکلیف سمٹی تھی۔ امی بولے کیا ہوا ہے؟ روپ کو انتہائی سخت لہجے میں وہ پوچھتے اس نے ایک تنبیہی نگاہ اطراف میں دوڑائی۔ شایان کا فون آیا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ اس نے کسی زمین کا مطالبہ کیا تھا روپ سے، مگر وہ بنا زمین کے کاغذات کے ہی واپس چلی گئی ہے۔ اگر کچھ دنوں میں زمین کے کاغذات نہ بھیجے تو وہ روپ کو حویلی واپس بھیج دے گا۔ نفیسہ بیگم کی بھیگی آواز پر اسحاق آغا شاہ کے جبڑے سختی سے بھیج ڈالے، سیاہ آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا۔ آپ بے فکر رہیں امی، رونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو میرے ہوتے ہوئے روپ اور نعمت پر کوئی آنچ تک نہیں آ سکتی۔ آپ بے فکر رہیں، میں سنبھال لوں گا۔ ماں کے آنسوؤں کو نرمی سے صاف کرتے وہ سنجیدگی سے بولا تو بس اسے دیکھتی رہ گئیں۔ دلاور شاہ کی وفات کے بعد اسحاق آغا شاہ نے اپنے دونوں بہنوں کو باپ کی طرح پالا تھا، ان کی ہر ضرورت ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ ہاں مگر وہ اپنے خاندان اور آغا جان کے آگے جھک گیا تھا، اپنی بہنوں کی رضا لیے بغیر ہی ان کی شادیاں طے کر دی تھیں جس پر ان دونوں نے ہی خاموشی سے سر جھکا لیا تھا اور آج تک اپنے بھائی کے فیصلے پر ایک حرف تک نہ آنے دیا تھا۔ سبھی چہرے پر فکر کی ڈھیروں شکنیں سمیٹے وہ دھندلائی ہوئی سی نگاہوں سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ نفیسہ بیگم جا چکی تھیں، سرد سانس فضا میں سپرد کرتے وہ اپنی کمرے کی سمت بڑھا، فرش پر پڑے کھانے کی پلیٹ نے اس کی نظر اپنی طرف متوجہ کی۔ ایک ناگوار نظر پورے کمرے پر ڈالتے اس نے جھک کر وہ پلیٹ اٹھائی اور ادب سے ایک میز پر رکھتے وہ بالکونی کے کھلے دروازے کی سمت بڑھا۔ گرے مردانہ شلوار قمیص کے اوپر سیاہ مردانہ شال دونوں کندھوں پر اوڑھے، حسین چہرے پر سنجیدگی سمیٹے وہ عین دروازے پر جا رکا، دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے اپنے سرد نگاہوں سے محمل قریشی کی پشت کو دیکھا۔ نظریں ان سفید پیروں سے ہوتی اب پورے وجود کا معائنہ کر رہی تھیں۔ متناسب سراپا دوپٹے کی قید سے آزاد تھا، سنہرے بھیگے بال پشت پر بکھرے پڑے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ ہواؤں میں آدھے سے زیادہ خوشبو اس نازک وجود کی معلق ہوتی جا رہی تھی، جانے وہ کب سے وہاں کھڑی تھی۔ یہاں سے 2 قدم آگے کی طرف ایک اسٹیپ بنا ہے، بالکونی سے باہر نکل کر اس اسٹیپ پر پاؤں رکھتے ہی تم آسانی سے نیچے موجود پائپ تک پہنچ
سکتی ہو۔ بھاری بے لچک آواز پر محمل کی نیلی کانچ سی گہری آنکھیں ایک دم سے پھیلی۔ وہ سیکنڈ کے 20ویں حصے میں تیر کی تیزی سے پلٹی۔ اسحاق آغا شاہ نے اس کی سانسوں کو بے ترتیب بغور محسوس کیا۔ انابی لب سختی سے ایک دوسرے پہ پیوست کیے۔ وہ سپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اچانک اس کے آنے پر کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ گھبراہٹ پر قابو پانے کی صحیح کرتے وہ نظریں چرائے بولی، جبکہ اس کے یوں اٹکنے اور نظریں چرانے پر اسحاق آغا شاہ کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ امٹی، جسے اس نے لمحوں میں سنجیدگی میں بدلا۔ تم یہاں سے نیچے جھانک رہی تھی، مجھے لگا تم بھاگنے کا سوچ رہی ہو تو تمہاری مدد کرتی۔ کندھے اچکاتے ایک نگاہ خاموش سامنے آسمان پر ڈالتے وہ گمبھیرتا سے گویا ہوا گو اسے بتایا ہو کہ وہ اس کی چوری پکڑ چکا ہے۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر اس حویلی کے کسی بھی مکین کی، تو اپنی مدد اپنے پاس رکھو۔ نفرت بھری نگاہوں سے اسے گھورتے وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسحاق آغا شاہ نے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی، دروازے کے اندر سے لاک کرتے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو بیڈ پر اپنا دوپٹہ اٹھا رہی تھی۔ آج شام کو ہمارا ولیمہ ہے محمل اسحاق آغا شاہ، اچھے سے کھانا کھاؤ، تھوڑی دیر ریسٹ کرو، تب تک پارلر والی آ کر تمہیں اچھے سے ریڈی کر دے گی۔ اور ایک سیکنڈ، کس کا ولیمہ؟ اس کی بات کاٹتے محمل نے سرخ چہرے سمیت اسے گھور کر سنجیدگی سے پوچھا، جو اس کے یوں ٹوکنے پر جبڑے بھینچ کر اسے گھور رہا تھا۔ ہمارا ولیمہ محمل اسحاق آغا، اپنی ٹون درست کرو، خبردار جو کسی بھی مہمان کے سامنے اپنی یہ رونی صورت دکھائی۔ بیوی ہو اب تم میری، سردار اسحاق آغا شاہ کی عزت، اپنا سر ڈھک کر رکھنا اور وجود بھی۔ انگشت شہادت اٹھائے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے سخت ترین لہجے میں بولا تو اسے قہر برساتی نظروں سے گھورتی محمل قریشی اگلے ہی لمحے قہقہ لگاتی ہنسی۔ اس کے یوں ہنسنے پر اسحاق آغا شاہ لب بیچ کر اسے گھورا، جو جانے کس بات پر اتنا خوش ہو رہی تھی۔ بھول ہے یہ آپ کی سردار سائیں کہ محمل قریشی آپ کی بیوی بن کر آپ کے اشاروں پر ناچے گی؟ جائیں اور اپنے حکم سے چلنے والی ایک سلجھی نوابزادی بیاہ لائیں۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ کہتی وہ اسحاق آغا شاہ کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آپے سے باہر ہوتا اسے سخت کہتا، دروازے پر ہوئی دستک نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ وہ ایک قہر برساتی نگاہ اس خود سر لڑکی پر ڈالے دروازے کی سمت بڑھا۔ ملازمہ اسے آغا جان کا پیغام دے کر وہاں سے جا چکی تھی اور اسحاق آغا شاہ خود بھی فکر مندی سے سب کچھ بھلائے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔